يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ آج سورۃ مریم کی آیت نمبر 12 سے بیان ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی، بچپن میں ہی۔ پیچھے جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اور آپ کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر، پھر اللہ نے آپ کو جو فرشتوں نے بشارت دی بیٹے کی، اور پھر اس کی نشانی کا ذکر، اس کا ذکر پیچھے گزرا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی، بچپن میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جن سے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس کی قبولیت، پھر اس کی بشارت، پھر ان کی نشانی، آگے سارے سے، تو اے یحییٰ پوری قوت کے ساتھ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، کتاب کو لے لو۔ اب جب آپ کی عمر 2 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے، اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو، تورات کے اوپر بھرپور کوشش کرو، اس کتاب کے اوپر، کیونکہ ہم نے تو اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ اب نبوت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ساتھ ہی نبوت دے دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی پیدا ہوئے ویسے ہی ان کو نبوت بھی عطا فرما دی گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 یا 3 سال کی عمر میں روایات میں جو ہے نبوت دے دی گئی، 2 یا 3 سال کی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ساتھ نبوت دے دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 یا 3 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، اور نبی کریم تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم، آپ کی نبوت، آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ساتھ نبوت دے دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 یا 3 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، مختلف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا گارا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے، روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی نبی تھے، پیدائشی، پیدا ہوتے ساتھ نبوت دی گئی، اور یحییٰ علیہ السلام کو 2-3 سال کی عمر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے جن سے. تو ہم نے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی جبکہ آپ کی عمر ابھی صرف 3 سال تھی. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی 2-3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت یحییٰ پر رحم فرمائے. جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لیے بلایا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں غیب کی خبر دے رہی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کی خبر بتا رہی ہیں ہمیں، اور راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. جب وہ بچپن میں چھوٹے سے بچوں کے اندر، تو بچوں نے انہیں بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، تو آپ نے ان بچوں سے کہا کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ حضرت یحییٰ نے، ایسا نہیں ہے، ہمیں دنیا میں کھیل اور کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی سمجھانا یہ چاہتے تھے، بلکہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کھیل کود اور فضولیات اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا، اور یہی ہم سے مطلوب ہے اس کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا تھا تو پھر اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے جو بالغ ہو چکا ہے. اگر ایک بچہ یہ کہہ سکتا ہے بچوں کو کہ کیا ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ایک بالغ شخص کا قول کیسا ہونا چاہیے. اگر ایک بچہ یہ کہہ سکتا ہے دوسرے بچوں کو کہ کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم دنیا کی عیش اور لذت کے اندر گم ہو جائیں، جن سے فقط دنیا کی عیش اور لذت کے اندر، اور اسی عیش اور لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیں. ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، مگر ہم اس مقصد کو بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں زندہ رکھا گیا ہے. عدم سے وجود میں کیوں لایا گیا ہے، ہمیں کیوں زندگی بخشی گئی ہے کہ ہم کھیل کود یا لذتوں کو حاصل کرنے کے اندر یا عیاشی اور عیش اس کے اندر ہم اپنی ساری زندگی گزار دیں. نہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ جا کر لذتیں حاصل کریں اور عیش اور عیاشی والی زندگی گزاریں اور کھیل کود کے اندر اپنی زندگی ضائع کر دیں. نہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. ہمیں جو زندگی بخشی گئی ہے وہ اس نے اپنی عبادت کے لیے بخشی ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے وفادار ہیں؟ کیا ہم اس کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم وقت کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم بلا ناگہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا رمضان کے روزے زکوٰۃ دینے کا جو حق ہے ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. وقت پر نماز آج 10 میں سے ایک بندہ پڑھ رہا ہے کم و بیش، جبکہ ہمیں جو زندگی اس نے بخشی تھی وہ صرف اس نے عبادت کے لیے بخشی تھی. اس نے ان چیزوں کے لیے زندگی نہیں بخشی تھی. فقط دنیاوی لذتیں، آرام، وہ بھی تو اللہ کے بندے گزرے. حضرت نوح علیہ السلام جن کو کئی 100 سال 1000 سال کی عمر پائی انہوں نے، مگر انہوں نے ایک کمرہ تک اپنی زندگی میں نہ بنایا کہ کہیں اس کو بنانے کے اندر اتنی دیر اللہ کے ذکر سے میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. یہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزار لو، اللہ کے ذکر کے اندر. کیوں؟ لوگوں کے ضمیر مر چکے، نہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. وہ کماتے ہیں فقط اولاد کی خاطر، کماتے ہیں عزت کی خاطر، کماتے ہیں عیاشی کی خاطر، کماتے ہیں فقط بیویوں کی خاطر، عورتوں کی خاطر، اور اپنا سارا پیسہ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. دین کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے. کم و بیش وہی بات، آج نماز پڑھنے والے 10 میں سے ایک بندہ ملے گا، 9 بندے آپ دیکھ لو مارکیٹ میں جا کر، دفتروں میں جا کر. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے ہیں کہ میری عبادت کریں. کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ بس تم انہی چیزوں میں پڑے رہو گے، کھیل کود کے اندر، دنیاوی لذتوں اور آرام کو حاصل کرنے کے پیچھے. کیا انہی چیزوں میں پڑے رہو گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا، ان قریب تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے، ان قریب جن سے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن کا واقعہ بتایا کہ بچپن میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بچوں نے ان کو بلایا کھیل کود کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں کھیل کود کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی یحییٰ پر رحم فرمائے کہ یعنی اگر اس بچے کا قول یہ ہے تو ایک بالغ مرد اور ایک بالغ شخص کا قول کیا ہوگا؟ جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا،
دفتر میں بیٹھا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آگے فرمایا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی دی، اللہ نے ان کو ایک تحفہ دیا، پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ متقی شخص تھے۔ حضرت یحییٰ نرم دلی، پاکیزگی اور ان کا متقی ہونا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس آیت کے اندر، آیت نمبر 13 میں اللہ نے ان کی 3 صفات کو بیان کیا، 3 چیزوں کو، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی تھی، اور نرم دلی کی کیفیت یہ ہوتی، ان کے دل میں رقت اور رحمت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر مہربانی کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ ان کے دل کو نرم کر دیا تھا اللہ نے، ان کے دل میں رقت تھی اور رحمت رکھی گئی تھی لوگوں کے لیے، اور اب لوگوں کو اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، خالص پن کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے کی تعلیم دیں۔ آپ کے وجود میں اتنی پاکیزگی تھی، اتنے آپ متقی تھے کہ بس آپ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کی طرف خالص راغب ہوں، خالص راغب ہوں۔ دیکھنے کو آپ کو کئی لوگ داڑھیوں والے، سروں پر پگڑیاں باندھے ہوئے بھی مل جائیں گے، مگر نمازوں کا ان کا نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے نماز وقت پر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ موقع میسر آ گیا تو پڑھ لی، اور نہیں آیا تو خود کوشش کر کے نہیں پڑھنی، اور اس کی دل میں کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ نے انہیں پاکیزگی دی تھی، یعنی خالص بندگی، اخلاص، نیک اعمال، کہ وہ نیک اعمال کرنے والے تھے۔ ان کا دل تو نرم تھا ہی، ان کے دل میں رقت اور رحمت تو تھی ہی، دوسرا یہ کہ ان کو پاکیزگی دی گئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ اپنے بندوں کی صفات، ان کی بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ اور تیسری یہ چیز تھی کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، جس کا دین میں، روحانیت میں، شریعت کے لحاظ سے، طریقت کے لحاظ سے، روحانیت کے دنیا میں، دین میں جس کا جتنا بلند مقام ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرے گا، باقیوں کو کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ اس کو پتہ ہے میں نے آج کا روزہ نہیں رکھا، میں نے آج 2 نمازیں نہیں پڑھی، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی اپنے کاموں میں لگا ہوگا، ویسے ہی لگا ہوگا، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ روٹین میں، دفتروں میں، گھروں میں بیٹھ کر ہنس کھیل رہی ہوں گے۔ جس کا جتنا مقام زیادہ ہوگا، دین اسلام، شریعت، طریقت، روحانیت کے سرکل کے اندر، اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کے ان کے چہرے کے اوپر ان کے آنسوؤں اور رونے کے نشان پڑ گئے تھے۔
پکے نشان، اتنا روتے تھے. پتھر کے اوپر بھی پانی مسلسل ایک ایک قطرہ بہتا رہے تو اس کے اوپر نشان کیا دراڑیں ڈل جاتی ہیں. ان کے رخساروں کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے. اتنا روتے تھے، اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو یہ تو اللہ نے ان کی ایک 3 صفات بیان کی جو ان سی ہیں، مگر یہ تینوں چیزیں جو ان سی ہیں کہ ان کے اندر ایک رقت تھی، ایک رحمت تھی، ان کا دل نرم تھا، پھر ان کے اندر ایک پاکیزگی تھی دوسری چیز، اور پھر تیسری چیز کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے، ہر وقت روتے تھے. اب یہ چیزیں، اب وہ بھی اللہ کے محبوب لوگوں میں سے تھے، مگر یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی عطا فرمائی تھی، کمال درجے کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور امت پر شفقت اور رحمت تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ خود خدا گواہی دے رہے کہ محبوب آپ نرم دل نے، آپ کو بڑا نرم دل دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ نرم دل جو ان سے، دل کا نرم ہونا یہ اللہ کے خاص لوگوں کی نشانی ہے. اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے دل کا نرم ہونا، دل میں رقت ہونا، رحمت ہونا. یہ اللہ کے خاص لوگوں کی نشانی ہے، خاص لوگوں کی. دوسری صفت پاکیزگی آگے آ رہی ہے، مگر دل کا نرم ہونا، دل میں رقت ہونا، دوسروں کے لیے نہایت ہی شفیق ہونا کہ کسی طرح یہ اللہ تک پہنچ جائیں، کسی طرح یہ اللہ تک پہنچ جائیں. تو اللہ نے کیا فرمایا نبی پاک، اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے آپ ان کے لیے نرم دل لیں. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. یعنی کتنے نرم دل ہیں. حضور اپنی امت کو مشقت میں پڑتا نہیں دیکھ سکتے، ان پر بڑا بھاری ہے جب وہ اپنے کسی امت میں کسی کو مشقت میں پڑتے دیکھتے ہیں. وہ تو صرف تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے دل میں جو نرم دلی تھی اس کی تو قرآن اس کا بیان کر رہا ہے. امت کی بھلائی کی حرص اور مسلمانوں پر شفقت اور رحمت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پاکیزگی کی طرف آ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے انہیں پاکیزگی دی، اپنی طرف سے. اور اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی
آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہ تو پاکیزہ تھے، حضور تو پاکیزہ بنانے والوں میں سے ہیں. وہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ پاکیزہ ہو جائیں. حضور بھی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں اور پھر انہیں کتاب کی بھی تعلیم اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. یعنی میرے محبوب سے پہلے تو یہ سب لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے. پاک تو ان کو میرے محبوب نے کیا، آ کر میرے محبوب نے ان کو پاک کیا. اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے فرمائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے عرض کی ہے کہ جس کا جتنا مقام ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اگر اس کی خدا نخواستہ کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کو رات کو کبھی نیند نہیں آئے گی. وہ جب تک اپنی قضا نماز کو پڑھ نہیں لے گا وہ سوئے گا نہیں. اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ نماز کو قضا ہونے ہی نہیں دے گا. کسی صورت نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا. نماز کو وہی بندہ قضا کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میری دن میں ایک نمازیں قضا ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور خوف کرنے والا ہوں. اس کے بعد اور بات کیا رہ جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں خدا کی قسم میں تم سب کے اندر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں نے کیا کہا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یعنی میرے سے زیادہ کوئی اور ڈرنے والا نہیں ہے. اور میں نے پہلے آپ کو یہ بات کہی کہ جس کا جتنا مقام ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے احکامات کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وقت پر روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، نماز پڑھے گا، سود سے بچے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کو نہ نماز کا پتہ ہوگا، نہ سچ کا پتہ ہوگا، نہ جھوٹ کا پتہ ہوگا. سیدھے سادے سے اصول اور میتھڈز ہیں جو قرآن اور حدیث نے بیان کی. حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور خوف کرنے والا ہوں. میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں. میرے سے زیادہ اور کون اللہ سے خوف کرنے والا اور ڈرنے والا ہوگا جو ان سے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. حضور کے صحابی فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنسوؤں سے زمین مٹی نم ہو گئی. اتنا روئے حضور. اور حضور نے کیا فرمایا پاس بیٹھنے والوں کو کہ بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو، یعنی ہم بھی ان قریب ان قبروں کے اندر آنے والے ہیں، ان قریب. اور حضور کا حالانکہ قبرستان میں ایک نماز جنازہ کے لیے گئے تھے، جنازے کے لیے، مگر ایک قبر کے اوپر بیٹھ کر قبرستان میں اتنا روئے حضور کہ مٹی نم ہو گئی حضور کی آنسوؤں سے.
اور حضور نے فرمایا ہم بھی ان قریب آپ دیکھتے جائیں، وقت کا پتہ بھی نہیں چلنا، وقت کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ اس قبر کی تیاری کرو، یعنی ہم ان قریب ان قبروں میں آنے والے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے مجھے ایک دوست ملے، میرے بہت پرانے دوست، مجھے ایک بات کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کر مجھے کہنے لگے زندگی 1 منٹ میں ہی گزر گئی، ساری زندگی 1 منٹ میں ہی گزر گئی، 1 لمحے میں ہی گزر گئی، پتہ ہی نہ چلا زندگی کا۔ حضور اس قبر کے اوپر بیٹھے اور اتنا روئے، حضور نے فرمایا اس کی تیاری کرو، اس قبر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بادل آ جاتے یا آندھی آ جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ حضور کبھی حجرے کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے۔ پھر جب بارش وغیرہ رک جاتی، یہ کیفیت ختم ہو جاتی، وہ آندھی، بادل، طوفان رک جاتا، تو پھر حضور کی وہ کیفیت ختم ہوتی، جو حضور کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی، یعنی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو تو ہر چیز کا اللہ نے علم دیا، کم و بیش ہر چیز کا علم دیا، اور آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ آندھی اور طوفان اور بارش کو دیکھ کر یہ آپ کے جو چہرے کا رنگ متغیر، اور آپ کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں حجرے کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بی بی عائشہ کو کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ جو بادل، آندھی، طوفان یا یہ جو چیز بھی ہے، یہ میری کیفیت یہ اس لیے تھی، میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو جانا اور کبھی اندر آنا اور کبھی باہر جانا، کہ میں نے سوچا کہ یہ کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ ہو جو میری امت کے اوپر بھیجا گیا ہو۔ اس چیز کو سوچ کر میرا چہرہ متغیر ہو جاتا اور میری کیفیت یہ ہو جاتی کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اسی لیے وہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس والی جن سی ہے، حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں، زیادہ ڈرنے والا۔ تو یہ چیز ان 2 آیات میں فرمائی گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی تھی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی، پھر پاکیزگی، اور وہ متقی شخص تھے، یہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔